تو آئیے شبیر صاحب چند باتیں کرتے ہیں پدم شری حاجی محمد رفیع صاحب کے بارے میں. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے دل میں رفیع صاحب کی چاہت کب، کیوں اور کیسے آئی؟ یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے، کیونکہ رفیع صاحب جیسے کہ میں نے ہوش سنبھالا پیدا ہونے کے بعد، جب کچھ سننے سمجھنے کی سمجھ آئی، تو یہ آواز، یہ خدا داد آواز ایسی آواز ہے کہ ان میں اسپیشل آپ کو کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آواز میں اتنی تاثیر رہی، کشش ہے کہ آج 37 ایئرز ہو گئے ہیں. وہ آواز یعنی صاحب کی آواز، رفیع صاحب کی آواز جو خدا داد آواز ہے، وہ آواز کو چاہنے کے لیے کوئی وجہ کی ضرورت نہیں. وہ کہیں سے کتنی بھی دور سے اگر وہ آواز آتی ہے تو آواز بربس اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو بچپن سے اس آواز کی کشش میں کھینچتا چلا گیا اور دیوانگی بڑھتی چلی گئی، اور بچپن سے میں صاحب کا شہدائی رہا ہوں، اور انہی کی بدولت آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ میں آپ سے روبرو ہوں. تو یہ رفیع صاحب کے بارے میں بہت سالوں سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور بہت کچھ کہتا ہوں، کوئی ڈھونڈ کے بھی کہتا ہوں کہ کوئی کسی میگزین میں اچھا کوئی ایسا ان کی شخصیت کو صحیح فٹ بیٹھے، ایسا کوئی الفاظ مجھے مل جائے. لیکن اب تک میں محروم اس بات سے کہ اتنی ساری تعریفیں کرنے کے باوجود لگتا ہے کہ نہیں، بہت کمی ہے. کیوں کہ پھر مجھے منموہن دیسائی صاحب، پروڈیوسر، نرماتا پروڈیوسر صاحب کی بات میں یقین آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد رفیع صاحب کی آواز حل جاتا ہے رفیع صاحب کی آواز کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے ساری کائنات بنائی، ہم سب کو پیدا کیا، اور دنیا کی اچھی سے اچھی بہترین نعمتوں سے ہم کو نوازا، اور اس کے باوجود ان کو لگا کہ اب کیا دوں میں، کیا دوں. وہ دیتا ہی رہا اور دیتا رہے گا اوپر والا. کہ رفیع صاحب جن کو دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جس طرح کے آج کے ینگسٹر جو دنیا میں ہر طرح کے شو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کوئی شوق نہیں، نہ پان کا، نہ سگریٹ کا، نہ شراب کا، نہ کوئی آوارے گردی کے. ایک عمر ہوتی کہ ہم لوگ کرتے ہیں، کچھ تھوڑا عشقیہ ہوتے، کچھ رنگین مزاج ہوتے ہیں، لیکن ویسی کوئی بات نہیں تھی. وہ دنیا داری سے بہت دور یا اپنا کام کرتے تھے، اور یا تو گھر پر آ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، معصوم بچوں سے کے ساتھ باتیں کرنا، کھیلنا، کیرم کھیلنا، اور کھانا اور گانا، یہ دو چیز ان کے زندگی میں تھی. اس کے علاوہ ان کا شاید دنیا داری سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں رہا. لیکن یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ رفیع صاحب نے دنیا کے تمام جو ہماری زندگی میں پیش آنے والے، صبح شام پیش آنے والے تمام حادثات کو انہوں نے اپنی آواز کے ذریعے روبرو کرایا، تمام حالاتوں سے، ہر سچویشن سے، ہر روپ رنگ سے. جنہوں میں پہلے کہہ چکا، جنہوں نے دنیا داری کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں تھا، لیکن دنیا داری میں ہونے والی جو بھی واقعات ہیں، قصے ہیں، جو بھی بناؤ بنتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اچھے برے، سارے حادثات، سارے موڈز، دنیا کے زندگی میں پیش آنے والے تمام موڈ سے رفیع صاحب نے روبرو کروایا ہے. تو واقعی وہ خدا داد آواز ہیں جو اللہ نے بہت بڑی نعمت اس دنیا کو اور ہم سب کو عطا کی ہے رفیع صاحب کے روپ میں. تو رفیع صاحب کے بارے میں کچھ کہوں، وہ